جو بھی آیات ہیں ان کا جو ہے ریفرنس لیا ہے، آیات کو کوٹ کیا ہے، پلس جو بھی احادیث ہیں، جو اقوال ہیں، اتنی محنت کرنے کے بعد نہ جانے کتنی احادیث پڑھی ہوں گی، کیا ریسرچ کی ہوگی، اور پورا ریسرچ کرنے کے بعد ایک کتاب کی شکل میں، ایک بک فارم میں ہمارے لیے ہمارے سامنے رکھ دی کہ اے بندو یہ نچوڑ ہے، اب تو کم از کم پڑھ لو۔ تو ہمارے لیے دین کا علم اتنا آسان بنا دیا گیا ہے۔ the only problem is me، میں خود بیریئر ہوں، میں پہلا سٹیپ نہیں لے رہا دین کے حوالے سے علم کو گین کرنے کے لیے، just to gain and attain knowledge۔ تو الحمدللہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کچھ ہمیں پوائنٹس بتائے ہیں کہ کیا کنڈیشنز ہیں، اگر ہم ان کنڈیشنز پہ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی، that دعا will not be rejected۔ اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پاسبل ہو سکے ٹرائی ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن، بلٹ پوائنٹس میں عموماً یہ جو ہے بار بار ریمائنڈ کرواتا ہوں تاکہ انشاءاللہ یہ آپ کو یاد بھی رہے گا، اور آپ کل انشاءاللہ کسی کے سامنے بولنے والے بھی بن سکیں گے، جی یہ میں نے پڑھا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے آگے ڈیلیور کرنا وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ سو پوائنٹ نمبر 1 which he discussed is قلب کا حاضر ہونا، دل کا حاضر ہونا، حضور القلب۔ کہتے یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب انسان دعا مانگ رہا ہو، اس کی زبان تو ہل رہی ہے، زبان تو حرکت کر رہی ہے، لیکن دل کہیں اور بیزی ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان تو بڑی زبردست دعا ادا کر رہی ہے، لیکن آپ کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ کی زبان اور آپ کا دل الائن ہونا چاہیے، جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے آپ کا دل بھی اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، الائن ہو۔ اور اس حوالے سے حدیث وہ لے کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دیکھو اے لوگو اللہ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَّهُ، دیکھو غور سے سنو، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس کا دل غافل ہوتا ہے، کہ زبان تو بڑے اچھے الفاظ ادا کر رہی ہے لیکن دل کہیں اور جو ہے ڈوبا ہوا ہے، کسی اور چیز کی طرف مائل ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس کو مینیجر سے کوئی چیز چاہیے، کوئی فیور چاہیے، اب وہ ہو سکتا ہے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے مینیجر کو تو جو ہے پھسلا سکتا ہے، اپنی بات منوا سکتا ہے، مینیجر کو تو نہیں پتا اس بندے کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ایسی ہے کہ وہ دلوں کے راز تک جانتی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں، اس بندے کے دل میں کیا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو اپنے دل کو بھی پریزنٹ رکھنا ہے، ایبسنٹ نہیں کرنا، اپنے دل کو بھی پریزنٹ کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ So point number 2 is there are 6 occasions where Allah subhanahu wa ta'ala accepts the dua۔ 6 ایسے اوقات ہیں جب بندہ اس ٹائم دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ اس میں سے ہم انشاءاللہ پوائنٹ وائز اس کو لے کے چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، the last hours of the night، رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور بڑی کمال کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ینزل اللہ کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ینزل اللہ کل لیلۃ الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر رات ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، حل من سائل فأعطی، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کا میں جواب دوں، حل من تائب اتوب له، ہے کوئی توبہ کا طلبگار جس کی توبہ کو میں قبول کروں، حل من مستغفر اغفر له،
ہے کوئی بخشش کا طلبگار اس کو میں بخشوں. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. حالانکہ اللہ تعالیٰ الغنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بخشوں، میں اپنے بندوں کو عطا کروں. اور وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، ہم نے ایکچولی کور بہت زیادہ کرنا ہے، ٹائم جو ہے آگے نہ چلا جائے. اللہ تعالیٰ کے کتنے خزانے ہیں. اسی حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک تمام انسان جو قیامت تک آئیں گے، تمام جنات ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے مانگنا شروع کرو، مجھ سے مانگنا شروع کرو. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا چاہیے، لیٹس سے somebody would say کہ جی میرے پاس بہت بڑا پیلس ہونا چاہیے، میرے پاس یہ لگژری کار ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ جی سارے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں میرے لیے. وی ہیو ایمبیشنز. ہر بندے کی اپنی ڈیزائر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ اپنی ڈیزائر کو ظاہر کرے اور مانگنا شروع کرے. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَةً، میں ہر بندے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو عطا کروں گا. اور میرے خزانوں میں کتنی کمی ہوگی؟ صرف اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سمندر میں ہوتی ہے جب کسی سوئی کو ڈبویا جاتا ہے سمندر کے اندر، تو جو پانی کم ہوتا ہے، جتنا پانی سوئی لے کے آتی ہے اپنے ساتھ، میرے خزانوں میں صرف اتنی کمی ہوگی. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہر رات نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کا طلبگار جو مجھ سے توبہ کرنا چاہتا ہے کوئی گناہ گار جس کے گناہوں کو میں بخش دوں. تو ہمیں اس ٹائم کو اویل کرنا چاہیے. اگر سوئے ہوتے ہیں تو اپنا الارم جو آپ فجر کے لیے انشاءاللہ اٹھتے ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھنے کی کوشش کریں. 15 منٹس، 20 منٹس، ہاف این آور، اور اس پر کنسسٹنسی کے ساتھ انشاءاللہ 1 مہینے 2 مہینے انشاءاللہ کنسسٹنٹ رہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اب میں کنسسٹنٹ ہو چکا ہوں، اور آپ دیکھیے گا آئی کین اشور یو، جب آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نا، اللہ اکبر، جو اس کی لذت ہے، دنیا کے سارے خزانے جمع ہو جائیں، اس لذت کو آپ خرید نہیں سکتے. پھر آپ چاہیں گے اللہ میری دعائیں تو آدھی رہ گئیں، میں تو کچھ مانگ ہی نہیں پایا. آپ پھر اپنا الارم پیچھے لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی لذت عطا فرما. اور ایک بار لذت آ جائے تو وہ لذت جائے نہ ہماری زندگیوں سے. تو اس ٹائم کو انشاءاللہ اویل کریں کہ راتوں کو اٹھیں، اپنا اسکیجول ایسا بنائیں کہ اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، آپ نے مجھے اٹھانا ہے. اے اللہ میں بڑا بے بس ہوں، کمزور ہوں، آپ میرے پروٹیکٹر ہیں، آپ میرے محافظ ہیں، آپ میرے ولی ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایسے بھی بات سننے کو ملتی، آپ الارم نہیں بھی لگائیں گے، آپ کی نیت اتنی پکی ہوگی کہ آپ کی جاگ کھلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ولی ہیں، دوست ہیں ایمان والوں کے. سو پوائنٹ نمبر 2 از ابن القیم رحمہ اللہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہتا ہے ان المؤذنین یفضلوننا بآذانہم، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو مؤذن ہیں یہ تو ہم سے آگے نکل گئے ہیں، یہ تو اذان دیتے ہیں، اور اذان دینا بہت بلیسنگز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو مؤذن ہیں یہ تو ہم سے بڑے آگے نکل گئے ہیں خیر میں. اب دیکھیں یہ ہمارے جو بزرگ تھے، یہ ان کی آپ یہ کہہ لیں سچویشن تھی کہ وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیسے ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں نیکی میں. تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں قل کما یقولون، اے بندے دیکھو جیسے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو تم ریپیٹ کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یو ریپیٹ دا سیم اللہ اکبر اللہ اکبر.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हय्य अलल फलाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा इंतहैत फसल तुअता, जब मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान ख़त्म कर देता है और तुमने रिपीट कर दिया जो मुअज़्ज़िन ने कहा है, क्या करना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिपीट करना है। नंबर 2 दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद एंड तक। और उसके बाद आपने अज़ान की बाद की जो दुआ है, और वो क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल काइमा एंड तक, वो आपने पढ़नी है। और उसके बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम जो मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। सो दिस इज़ द राइट मोमेंट टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला से दुआ करने का ये वक्त होता है। तो पॉइंट नंबर 2 इज़ इंदल अज़ान, जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे देता है तो इस टाइम को भी आप अवेल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 3 इज़ बैनल अज़ान वल इक़ामा, रसूलुल्लाह की हदीस है कि ला युरद्दु दुआ बैनल अज़ान वल इक़ामा, कि जो दुआ अज़ान और इकामत के दरमियान की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करते। तो इस टाइम को भी इंशाअल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, कैपिटलाइज़ करें और अल्लाह ताला से हम दुआ करें। एंड पॉइंट नंबर 4 इज़ जो हम नमाज़ पढ़ते हैं फ़र्ज़ नमाजें, उसमें करना क्या है आपने? लेट्स से आपने वज़ू किया, आपने नमाज़ पढ़ना शुरू की, आप क़ियाम में हैं, उसके बाद आप रुकू में जाते हैं, उसके बाद फिर आप सजदा करते हैं, अत्तहियात है, आपने फिर तशहुद में गए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ा। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले का जो वक्त है, जो थोड़ा सा वक्त है, इसको आपने कैपिटलाइज़ करना है। जो दुआएं आपको आती हैं या आप मांगना चाहते हैं, आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। और स्कॉलर्स इसके बारे में कहते हैं कि क्या ही ज़बरदस्त वक्त होता है ये। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप बावज़ू होते हैं, आप पाक होते हैं, और उसके बाद जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं, आपने तकबीर की है अल्लाह ताला को फ़कब्बिर, अल्लाह ताला की आपने तकबीर बयान की है, बड़ाई बयान की है। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ी, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उसके बाद आपने सुब्हान रब्बियल अज़ीम, उसमें भी रुकू में आपने अल्लाह ताला की हम्द और सना और तस्बीह बयान की है। और उसके बाद आपने सजदा किया है। फिर आप जब अत्तहियात में गए हैं, जब आप बैठे हैं, आपने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, आपने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है। और उसके बाद आपने अहद किया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये अहद है। और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ा है। तो स्कॉलर से कहते हैं दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, और कोशिश करें कि अरबी में दुआएं सीखने की कोशिश करें। हम बहुत कुछ सीखते हैं, बड़ी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब अरबी की बात आती है तो वहाँ पे हम ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा ना करें, दुआएं सीखें, बड़ी कमाल कमाल की मसनून दुआएं इंशाल्लाह उनको आप याद करें। और यहाँ पे एक साइड नोट ये भी है कि लेट से अगर आपको याद नहीं है तो आपके लिए जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से इट इज़ उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, जो भी आपके लिए लैंग्वेज आसान है इंशाल्लाह उस पर आप दुआ करें। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप इंशाल्लाह अरबिक लैंग्वेज में दुआ करें। तो रसूलुल्लाह ने यही फरमाया थुम्मा लितख़य्यर मिन दुआ मा शिअता, जब आप तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लो तो सलाम से पहले पहले जो दुआ मांगना चाहते हो दुआ करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। तो अभी तक